بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بارے میں لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دمشق میں ایرانی سفارتخانے میں ایک عمارت پر ہونے والے فضائی حملے کے نتیجے میں ایرانی آرمی کے متعدد سینئر رہنماؤں سمیت 1 درجن کے قریب افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کی عالمی سطح پر سخت مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایران کو براہ راست مطلع کیا ہے کہ وہ اس کے سفارتخانے پر حملے سے آگاہ نہیں تھے اور نہ ہی اس کا اس سے کوئی تعلق تھا۔ امریکی انتظامیہ کو ایرانی سفارتخانے پر حملے کی اطلاع دی گئی تھی، جبکہ اسرائیلی طیارے پہلے ہی فضا میں پرواز کر رہے تھے اور انہیں ہدف کا علم نہیں تھا۔ امریکہ نے دوستو ابھی تک کسی آزاد ذریعے سے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ ایرانی آرمی کے قدس فورس کے کمانڈر محمد رضا زاہدی بھی فضائی بمباری میں شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس حملے کو انجام دینے کے لیے امریکہ سے گرین سگنل نہیں مانگا، بلکہ اس سے چند منٹ قبل اس کی اطلاع دی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ شام میں ایران کے ساتھ مل کر مسلح دھڑوں کی طرف سے جوابی حملوں کے پیش نظر اسرائیلی فوج ہائی الرٹ پر ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے سفارتخانے کی عمارت کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا، جس میں اندر موجود تمام افراد مارے گئے اور زخمی ہوئے اور اسے مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ جہاں تک دوستو اسرائیل کا تعلق ہے تو اس نے ابھی تک اس حملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ نہ تو قونصل خانہ ہے اور نہ ہی سفارتخانہ، بلکہ قدس فورس کی ایک فوجی عمارت تھی جسے سول عمارت کی آڑ میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ایران نے اس واقعے پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے اس کا مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں حالیہ تخریب کاری کا منبع افغانستان ہے۔ جب تک افغانستان TTP کے ٹریننگ کیمپس، پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں چھوڑے گا، تب تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ افغان حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پر ہمسایہ ہونے کے ناطے فرض ہے کہ تخریب کاری روکیں، جبکہ افغان کی طرف سے دیا جانے والا حل قابل عمل نہیں ہے۔ افغان حکومت کے دن بدن بدلتے رویے سے ہمارے پاس ان کے لیے آپشن محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا میں بارڈرز ہیں، پاک افغان بارڈر کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ لوگ ویزا لے کر پاکستان آئیں اور کاروبار کریں۔ فری کھاتے میں جو لوگ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں اس میں تخریب کار بھی آ جاتے ہیں۔ بارڈر کی جو بین الاقوامی حیثیت ہوتی ہے اس وقت اس کا احترام نہیں، اس وقت اس کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ چینی ورکرز پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، اس میں چینی تحقیقاتی ٹیم شامل ہے۔ کچھ شواہد ملے ہیں، پاک چائنا تحقیقاتی ٹیمیں مل کر اس تخریب کاری کا سراغ ڈھونڈے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے ذرائع ہمارے پاس ہیں۔ 2700 ارب کے ٹیکسز کے کیسز زیر التوا ہیں۔ ٹیکس، بجلی، گیس میں ہزاروں ارب کی چوری ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں درست کریں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے گیس نہ لینے کا متبادل بھی بتائے ہم عالمی مارکیٹ سے مہنگی LPG خریدتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ہمسایہ اچھے نرخ پر گیس دیتا ہے تو ہمارا حق ہے کہ امریکہ کو ہماری معاشی صورتحال سمجھنا ہوگی۔ ہم نے افغانستان کا سامان بھارت بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان کے لیے جنگیں لڑیں، قربانیاں دیں۔ افغانستان سے تخریب کاری اور اسمگل شدہ چیزیں آتی ہیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے۔ شام کے دارالحکومت میں ایران کے سفارتخانے پر گزشتہ روز اسرائیل کی بمباری میں ایرانی آرمی کے اہم کمانڈر کی موت کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم آج کمانڈر سمیت 11 فوجیوں کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔
شام اور لبنان میں ایرانی آرمی کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے نائب بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی حاجی رحیمی کے علاوہ دوستوں حسین امان اللہ مہدی جلالاتی محسن صداقت اور علی آغا بابائی شامل ہیں۔ اس پر ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، جس کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے، جس کے تحت آزاد ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے ارکان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اپوزیشن لیڈر کے لیے آج اہم فیصلہ کریں گے اور اسی تناظر میں آزاد ارکان کو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان سرکاری دستاویزات میں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آزاد ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے ارکان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آزاد ارکان کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حکمراں اتحاد کی تعداد 226 طے کر دی گئی، جبکہ اپوزیشن کی تعداد 102 طے کر دی گئی۔ اپوزیشن اتحاد میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد اراکین مجلس وحدت مسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان کی تعداد 90 بنتی ہے، جبکہ جے یو آئی کے 11 اور بی این پی مینگل کے ایک رکن نے تاحال عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر حمایت نہیں کی، جبکہ جے یو آئی اور بی این پی مینگل نے تاحال اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا امیدوار لانے کے لیے بھی درخواست جمع نہیں کروائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی سوشل میڈیا پر بکے گا۔ صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بیرسٹر صلاح الدین سے پوچھا کہ کیا زیادہ ری ٹویٹس لائک سے پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ کیا کسی صحافی پر جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے وہ اس کی ممبرشپ ختم کریں گے؟ جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے جواب دیا کہ وارننگ دے کر شو کاز کر کے ممبرشپ ختم کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ چیف جسٹس آپ آفیسر آف کورٹ ہیں، حل بتائیں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ حد تک عزت کا قانون پاکستان میں اتنا مضبوط نہیں، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کرنے والا عراقی نژاد سلمان مومے کا ناروے میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ریڈیو جنیوا کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 37 سالہ سلمان مومے کی باڈی ناروے میں ان کے گھر سے ملی ہے، تاہم موت کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ جن لوگوں نے سلمان مومے کی موت کی تصدیق کی، جن ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی تھی، انہیں 1 ملین افراد نے دیکھا، تاہم پھر ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ سلمان مومے کا عراق سے فرار ہو کر 2018 میں سویڈن پہنچا تھا اور اسے 2021 میں سویڈن کا رہائشی اجازت نامہ دے دیا گیا تھا۔ جون 2023 میں سلمان مومے نے ایک مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ بعد میں کاغذی کارروائی مکمل نہ ہونے پر سویڈن نے سلمان مومے کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد وہ گزشتہ ماہ ناروے چلا گیا تھا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ خط لکھنے والے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں، خواہش تھی کہ فل کورٹ اس کی سماعت کرتا، 7 ججز کا بینچ کمیشن سے بہتر ہے۔ شوکت عزیز صدیقی یا اسے بھی پہلے کی تحقیقات کریں۔ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، انہیں کچھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا، یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی یہ بات تب سے چل رہی ہے۔ تمام 6 ججز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی۔ ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے۔ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہاسپٹل گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سنا دوں۔
سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا، جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا۔ تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا گیا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے، چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار ہے۔ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا۔ دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا۔ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شکر ہے کہ تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی؟ وزیر خزانہ اور ایس آئی ایف سی جو مرضی کر لیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، کیونکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے، ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک صحافی نے جب عمران خان سے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض پر الزامات لگائے تھے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی، جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ خطرناک ہے۔ شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے، چند ماہ میں سب کی موت ہوگی۔ مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دینے کی کوشش کی گئی، ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں، ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ آئی ایس آئی کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوستو، میرے خیال سے عمران خان کے دماغ کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے، کیونکہ آئے دن یہ اپنے آپ ان کا دماغ آئے دن ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل خان صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں جس طرح سرفراز نواز الزامات لگایا کرتا تھا، آج کل خان صاحب کا بھی وہی حال ہے اور اپنی حیثیت یہ کھوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال خان صاحب کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم سے کروانے کا بھی حکم دیا جائے۔ بشرا بی بی کا معائنہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے کروایا گیا، جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے۔ جبکہ دوسری طرف بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ مجھے جیل میں کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا جا رہا ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے بنی گالہ میں باعزت طریقے سے تو رکھا گیا ہے، پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھی، اب کھول دی جاتی ہیں۔ بشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندہ اے، جج اور ادارے کو بندے کھاتے دیکھا، اس کہاوت کی سمجھ آ گئی۔ جاپان میں بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، جسے بڑھانے کے لیے اب مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی تک سہارا لے لیا گیا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے لڑکے لڑکیوں کے رشتے تلاش کرنے کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ رشتے کرانے کی اس انوکھی سروس میں مصنوعی ذہانت کا حامل کمپیوٹر پروگرام
لڑکے اور لڑکیوں کو ان کی شکل و صورت، تعلیم، پسند ناپسند، آمدنی اور دیگر حوالوں سے موازنہ کر کے میچنگ کرے گا اور بتائے گا کہ کس لڑکے کے لیے کون سی لڑکی کا رشتہ موزوں رہے گا۔ اس سروس میں جاپانی حکومت نے 1,40,00,000 پاؤنڈ تقریباً 3 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پروگرام سے زیادہ بہتر طور پر لڑکے لڑکیوں کو ملایا جائے گا، کیونکہ انسان میں غلطی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ایک میاں بیوی کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں ان کے علاوہ بھی کوئی رہ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اس آدمی نے اپنے گھر کے CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھی تو اس میں ایک ایسی چیز نظر آ گئی کہ ان کا یہ احساس حقیقت میں بدل گیا، اور ایسا جھٹکا لگا کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ برطانوی کاؤنٹی مرسی سائیڈ کے رہائشی میاں بیوی کا کہنا ہے کہ وہ جب سے اس نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ وہاں کوئی رہ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھی تو آدھی رات کے وقت ان کے گھر میں ایک دلہن گھومتی نظر آئی۔ یہ ایک خاتون کی ویڈیو تھی جو دلہن کی طرح تیار ہو کر کمرے میں گھومتی CCTV کیمرے کی زد میں آ گئی۔ شوہر کا کہنا تھا کہ جب اس بھوت دلہن کو میں نے سکرین پر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ دلہن کیمرے میں 12:34 پر آئی تھی۔ میں نے یہ منظر اپنی اہلیہ کو دکھایا اور پھر ہم نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔